خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ یاربعام نے سونے کے 2 بچھڑے بنائے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 12واں باب 26ویں سے 32ویں اور پھر 13ویں باب کی 33ویں سے 34ویں آیت تک۔ اور یاربعام نے اپنے دل میں کہا کہ اب پھر سلطنت داؤد کے گھرانے میں جائے گی، کیونکہ جب یہ لوگ خداوند کے گھر میں قربانیاں گزراننے کے لیے یروشلم کو جائیں گے تو ان لوگوں کے دل اپنے آقا یہودا کے بادشاہ رہبعام کی طرف رجوع کریں گے، تو وہ مجھے قتل کریں گے اور یہودا کے بادشاہ رہبعام کے پاس واپس جائیں گے۔ تب بادشاہ نے تدبیر نکالی اور سونے کے 2 بچھڑے بنائے اور ان سے کہا کہ اب تمہیں یروشلم میں جانے کی حاجت نہیں۔ اے اسرائیل، یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا، اور اس نے ایک کو بیتل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا، اور یہ بات گناہ کا باعث ہوئی کیونکہ لوگ بچھڑے کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جاتے تھے، اور اس نے اونچی جگہوں میں مندر بنائے اور ادنا لوگوں میں سے کاہن مقرر کیے جو لاوی نہیں تھے۔ اور یاربعام نے 8ویں مہینے کی 15 تاریخ کو ایک عید ٹھہرائی، اس عید کی طرح جو یہودا میں تھی، اور وہ مذبح پر چڑھا، اور ایسا ہی اس نے بیتل میں کیا، اور دونوں بچڑوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی کی، اور بیتل میں اونچی جگہوں کے لیے جو اس نے بنائی تھی کاہن مقرر کیے۔ اس ماجرے کے بعد بھی یاربعام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا، اور پھر ادنا لوگوں میں سے اس نے اونچی جگہوں کے لیے کاہن مقرر کیے، اور جس کسی نے چاہا وہ اس کے ہاتھوں کو مخصوص کرتا اور اسے اونچی جگہوں کا کاہن بناتا تھا، اور یہی یاربعام کے گھرانے کے لیے بدی کا سبب ہوا، اور یہی اس کے کاٹے جانے اور روئے زمین سے نابود کیے جانے کا باعث ہوا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، اس کرم کے مطابق جو تیری امت پر ہے ہمیں یاد کر۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 106، اس کی 6 سے 7ویں اور پھر 19ویں سے 22ویں آیت تک۔ ہم نے اپنے باپ دادا کی طرح خطا کی ہے، ہم نے بدی کی، ہم نے شرارت کی ہے۔ مصر میں ہمارے باپ دادا نے تیرے عجائبات پر غور نہ کیا، تیری رحمتوں کی کثرت کی یاد نہ کی، بلکہ بحیرہ کلزم پر حق تعالیٰ سے برگشتہ ہو گئے۔ انہوں نے ہوریب پر ایک بچھڑا بنایا اور سونے کی ڈھالی ہوئی مورت کی پوجا کی، اور انہوں نے اپنے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل ڈالا۔ وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے انہیں بچایا تھا اور جس نے مصر میں معجزے کیے تھے، یعنی حام کی سرزمین میں عجائبات اور بحیرہ کلزم پر تعجب انگیز کام کیے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز، اس کا 8واں باب، پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ اور ان دنوں میں جب پھر بڑا ہجوم جمع ہوا اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اس نے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے ہجوم پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہے
اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں انہیں بھوکا ان کے گھر جانے کے لیے رخصت کروں تو وہ راہ میں ماندے پڑ جائیں گے، کیونکہ بعض ان میں سے دور سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس ویرانہ میں کہاں سے کوئی انہیں روٹی سے سیر کر سکتا ہے؟ تب اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ وہ بولے 7۔ پھر اس نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کا حکم دیا، اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھتے جائیں، اور وہ ہجوم کے آگے رکھتے گئے، اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں بھی تھیں۔ اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی آگے رکھی جائیں، اور وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے تقریباً 4000 تھے۔ پھر اس نے انہیں رخصت کیا، اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فوراً کشتی پر چڑھ کر دلمانوتا کے علاقے میں گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔